میرے صد لائق احترام جناب قبلہ علامہ فخر عباس ہاشمی صاحب مالک عزت بخت رزق اضافہ فرماوے، انہاں دے مرحومین دے مالک درجات بلند فرماوے۔ یہ زینب ماں دے بی بی آندی میں رہ گئے محتاج ردا دے، بی بی آندی رہیاں بول دی نال شرابی دے تائیں خون رنہ سجاد اپنے دربارج قبول جتنے صاحبان بار بیٹھے ہو اندر ملک پاکستان دی نہیں بلکہ پورے ورلڈ دی بھی چھوڑو ایک سیدزادے نو جڑا حرم امام مولا علی علیہ السلام دے 24 گھنٹے خدمت دیں دیں اور درس دے رہن مالک انہاں دی زندگی دراز فرماوے، انہاں دا سایہ ساڑھے سر تے قائم اور دائم روے اور تا آمد امام زمانہ بادشاہ دی مالک زندگی دراز فرماوے۔ جناب قبلہ سید محمد حسین گیلانی صاحب النجفی صاحب آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے اور ان کے فوراً بعد جناب خادم الحسن عسکری صاحب ممبر پہ تشریف فرمائیں، وہ خطاب فرمائیں گے بآواز بلند صلوات۔ جی ٹھیک ہے جی بسم اللہ تھوڑا پیچھے کرو جی اس کا ان دے اکتے ایک اٹ رکھنی ہے انہیں ایزی رہے اٹ رکھ سکتے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد۔ فاتحہ بسم اللہ الرحمن بسم اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائے فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقات وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ محمد و آل محمد کی عزت عظمت کا واسطہ اس صفحہ ماتم کا بچھانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ محمد و آل محمد کی عزت عظمت کا واسطہ علامہ فخر ہاشمی صاحب مولا ان کے والد کے درجات بلند فرما، امام حسین کے قدموں میں جگہ نصیب فرما، خدا ان کی زبان میں اور زیادہ تاثیر عطا فرما، حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہمیں اتباط المقدسات کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ محمد و آل محمد کی عزت عظمت کا واسطہ ولایت امیر کائنات پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما، عزائے حسین پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بارہویں آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، اس قابل بنا امام کی زیارت سے مشرف ہو سکیں۔ ان تمام دعاؤں کی مستجابیت کے لیے بلند تر صلوات۔ اجازت ہے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، مولانا بالقاسم محمد
وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم غاصب حقوقہم الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید واصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اليوم یعس الذین کفروا من دینکم. صلوات. سامعین محترم، ارباب دانش، اہل علم لوگ تشریف فرما ہیں. میرے سے پہلے ماشاءاللہ ذاکرین و عظام نے مولا کی بارگاہ میں اپنی نوکری پیش کی. خدا ان کی زبانوں میں اور زیادہ تاثیر عطا فرمائے. میں سب سے پہلے تعریف ہے اس خدا کی جس نے اس کائنات کو خلق کیا، اور درود و سلام ہو ان ہستیوں پر جن کے دم سے درود میں دم آ گیا. کیونکہ آل محمد کا در ایک ایسا در ہے جہاں بدو آئے تو انسان بن جاتا ہے. آل محمد کا در ایک ایسا در ہے جہاں انسان آئے تو مسلمان بن جاتا ہے. آل محمد کا در ایک ایسا در ہے جہاں مسلمان آئے تو سلمان بن جاتا ہے. آل محمد کا در ایک ایسا در ہے جو صاحب کردار کو میثم تمار بناتے ہیں، زر کو ابو زر بناتے ہیں. آل محمد کا در ایک ایسا در ہے جو کنکر کو در بناتے ہیں، مجرم کو حر بناتے ہیں. اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، اليوم یائس الذین کفروا من دینکم. اے میرے محبوب، آج مایوس ہو گئے کفار تیرے دین سے. توجہ ہے سامعین محترم. اللہ ارشاد فرما رہا ہے سورہ بقرہ میں، الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، کہ جب اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو، الا ابلیس، تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اس لیے کہ وہ تکبر میں آ گیا. اللہ کو متکبر پسند نہیں، اللہ خود متکبر ہے. اب تخیلات میں اگر دیکھیں تو پوچھا جائے کہ اے اللہ، تو متکبرین کو پسند نہیں کرتا لیکن خود متکبر ہے، تو عجب نہیں کہ آواز قدرت آئے کہ میں نے سب سے پہلے محمد کے نور کو خلق کیا، متکبر نہیں کہا. پھر خود میں اعلیٰ تھا، علی کو خلق کیا، متکبر نہیں کہا. خود فاطر السماوات تھا، زہرا کے نور کو خلق کیا، متکبر نہیں کہا. حسن علیہ السلام کے نور کو خلق کیا، متکبر نہیں کہا. حسین کے نور کو خلق کیا، متکبر نہیں کہا. پھر محمد کے نور سے عرش کو بنایا، متکبر نہیں کہا. علی کے نور سے ملائکہ کو بنایا، متکبر نہیں کہا. زہرا کے نور سے فرش کو بنایا، متکبر نہیں کہا. حسن کے نور سے آفتاب و مہتاب کو بنایا، متکبر نہیں کہا. حسین کے نور سے جنت اور حوروں کو خلق کیا، متکبر نہیں کہا. پھر آدم کو بنایا، متکبر نہیں کہا. آدم کے پتلے کو بنایا، متکبر نہیں کہا. پھر آدم کے پتلے کو فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدے میں گر جاؤ. یہاں رک کے جملہ کہتا ہوں کہ امیر کائنات علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ آدم کو سجدہ نہیں تھا، وہ اللہ نے ہم محمد و آل محمد کا نور آدم کی پیشانی میں رکھا، اس لیے کہا کہ اب آدم کے پیشانی میں جو نور ہے اس کو سجدہ کرو. وہ آدم کو سجدہ، تعظیمی سجدہ.
سامعین محترم، اب آدم کو دنیا میں بھیجا، متکبر نہیں کہا. آدم کو حوا سے ملایا، متکبر نہیں کہا. نوح کی کشتی کو بھنور سے بچایا، متکبر نہیں کہا. عیسیٰ کو سولی سے بچایا، متکبر نہیں کہا. یوسف کو عزیز مصر بنایا، متکبر نہیں کہا. یعقوب کو یوسف سے ملوایا، متکبر نہیں کہا. موسیٰ کو طور پہ جلوہ دکھایا، متکبر نہیں کہا. محمد کو دنیا میں بھیجا، متکبر نہیں کہا. تو ملائکہ نے پوچھا ہوگا کہ اے اللہ تم متکبر کب بنا؟ تو بارے الہ کی آواز آئی ہوگی کہ میں متکبر اس دن بنا جب علی کو 13 رجب کا دن تھا. علی کو کعبہ میں بھیجا، علی نے کعبہ میں سجدہ کر کے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کی تلاوت کی. میں نے کہا، اللہ نے کہا کہ آج سے میں اللہ متکبر ہو گیا. علی کو دنیا میں بھیجا 13 رجب کا دن. علی کعبہ میں تشریف لائے. 3 دن کے بعد رسول کعبہ میں تشریف لے گئے. علی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا. اب امیر کائنات علی ابن ابی طالب سے جیسے ہی رسول نے ہاتھوں پہ اٹھایا تو اللہ کے رسول کے ہاتھوں پہ علی نے رسول کی رسالت کی گواہی دی. اب کچھ تاریخ میں بچے ایسے ملتے ہیں جنہوں نے اپنے بچپنے میں گواہی دی ہے. ایک جناب یوسف کا واقعہ سب کے سامنے ہے کہ ایک بچے نے جناب یوسف کی عصمت کی گواہی دی. جب وہ بچہ جوان ہوا تو جناب یوسف کے سامنے آیا تو جبرائیل آئے اور آ کے کہا کہ اے یوسف جانتے ہو یہ بچہ کون ہے؟ یوسف نے کہا نہیں. تو آواز قدرت آئی، اے یوسف اس کو پہچانو، یہ وہی بچہ ہے جس نے بچپنے میں تیری عصمت کی گواہی دی تھی، اور اس کا صلہ میں اس کو یہ دیتا ہوں کہ آج سے تیرا ولی مقرر کرتا ہوں. اب دوسرا بچہ جناب عیسیٰ نے اپنی ماں کی گود میں اپنی ماں کی عصمت کی گواہی دی. اس عصمت کی گواہی دینے کا صلہ اللہ نے یہ دیا کہ عیسیٰ کو نبی مقرر کیا. اب ایک کو ولی مقرر کیا، ایک کو نبی مقرر کیا. توجہ ہے سامعین محترم، ایک کو نبی مقرر کیا، ایک کو ولی مقرر کیا. اب میں یہاں دست ادب جوڑ کے کہوں گا، اے پروردگارا کہ علی امیر کائنات نے ایک نہیں رسول کی 2 مقامات پہ گواہی دی. ایک جب دنیا میں تشریف لائے رسول کی رسالت کی گواہی دی. ایک جب دعوت ذوالعشیرہ ہوئی رسول کی نبوت کی گواہی دی. دعوت ذوالعشیرہ پہ رسول کی نبوت کی گواہی دی. تو عجب نہیں کہ آواز قدرت آئے کہ علی کو میں نے دونوں درجے عطا کیے. علی کو ولی بھی بنایا، علی کو نبی بھی بنایا، علی کو ولی بھی بنایا، علی کو نبی بھی بنایا. تو اس وقت میں کہوں گا اے پروردگارا ولی تک تو سمجھ آتی ہے، یہ نبی کیسے بنایا؟ نبی کیسے بنایا؟ سردار الانبیاء سید الاوصیاء پہ نبوت ختم ہو گئی تو عجب نہیں کہ آواز قدرت آئے کہ علی کو ولی میں نے خم غدیر پہ بنایا اور علی کو نبی. کیا تم شب ہجرت کی وہ رات بھول گئے جب علی کو بستر نبی پہ سلایا؟ ساری رات کفار ایڑیاں اٹھا اٹھا کے دیکھتے رہے، یہ تو نبی سویا ہے، نبی سویا. یہ تو نبی سویا ہے. الیوم یائس الذین کفروا من دینکم، آج کفار مایوس ہو گئے. شیطان کا ایک نام ابلیس بھی ہے. امام رضا صلوات پڑھیں. معانی الاخبار کتاب کا نام ہے. امام فرماتے ہیں ابلیس کا معنی جو ہے وہ مایوس ہو جانے والا. تو آج پورے قرآن میں الحمد سے لے کے والناس تک پورے قرآن میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کافر مایوس ہو گئے. واحد مقام
جہاں پر کافر مایوس ہوئے، توجہ فرمائیے گا، جب شب ہجرت رسول کو بستر پہ نہ پا کر کافروں کو مایوس ہو جانا چاہیے تھا، لیکن مایوس نہیں ہوئے۔ جنگ خیبر فتح ہوئی، کافر مایوس نہیں ہوئے۔ جنگ احد فتح ہوئی، کافر مایوس نہیں ہوئے۔ جنگ احزاب فتح ہوئی، کافر مایوس نہیں ہوئے۔ جنگ خیبر و خندق فتح ہوئی، کافر مایوس نہیں ہوئے۔ تو کب مایوس ہوئے؟ خم غدیر کا میدان، علی کا ہاتھ ہوا میں بلند کر کے اللہ کے رسول نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ جیسے ہی یہ فرمایا اللہ کی آیت نازل ہوئی الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، اے میرے حبیب آج کافر مایوس ہو گئے۔ تو میں یہاں رک کے کہوں گا جو کسی مقام پر مایوس نہیں ہوئے تھے وہ علی کی ولایت پہ مایوس ہو گئے۔ آگے قرآن کی آیت چلتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ توجہ فرمائیے گا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین کو مکمل کر دیا۔ اے میرے حبیب آج میں نے دین کو مکمل کر دیا۔ روزے آئے دین مکمل نہیں ہوا، حج آیا دین مکمل نہیں ہوا، نمازیں آئیں دین مکمل نہیں ہوا، تولا تبرہ خن سب کچھ آ گیا دین مکمل نہیں ہوا۔ دین مکمل کب ہوا؟ دین مکمل ہوا ہے علی ابن ابی طالب کی ولایت میں۔ تو میں یہاں رک کے کہوں گا کہ جس علی ابن ابی طالب کی ولایت کے بغیر اللہ کا دین مکمل نہیں ہے، ملا تیری عبادت کیسے؟ تیری عبادت کیسے؟ وَرَضَيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ نے تیرے دین کو پسند کر دیا۔ اس سے پہلے وَأَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، آج میں نے تیری نعمتوں کو تمام کر دیا۔ تو سامعین محترم، ہم جب برادران اہل سنت کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان نعمتوں سے مراد دنیا کی نعمتیں ہیں، پھل ہے، فروٹ ہے، یہ سب نعمتیں ہیں۔ ان کے لیے قرآن کی ایک آیت ہے کہ سورہ نحل کی آیت نمبر 83، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون، یہ اس نعمت کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، جان پہچان کر پھر انکار کرتے ہیں، ان میں اکثریت کافر ہیں۔ اب مجھے کوئی یہ بتائے کہ جو دنیا کے پھل فروٹ کا انکار کرے وہ کافر کیسے ہوتا ہے؟ اس نعمت سے مراد کیا ہے؟ آئیں چلتے ہیں چھٹے تاجدار ولایت امام صادق کی بارگاہ میں، مولا اس نعمت سے کیا مراد ہے؟ تو امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون، اس نعمت سے مراد میرے دادا علی کی ولایت ہے کہ جو جان کر پہچان کر پھر اس کا انکار کرتے ہیں وہ مومن نہیں کافر ہے۔ یا رسول اللہ، یا علی ولی اللہ۔ سامعین محترم، اب آیت آگے چلی وَرَضَيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج میں نے تیرے دین کو پسند کر لیا، آج میں تیرے دین سے راضی ہو گیا۔ اب میں کہوں گا کہ راضی کب ہوا علی ابن ابی طالب کی ولایت کے اعلان پر؟ تو یہاں رک کے جملہ کہہ دوں کہ جس علی کی ولایت پر اللہ راضی ہوتا ہے، اب میں یہاں کہوں گا کہ محمد جس علی کی ولایت کے بغیر اللہ
اللہ محمد سے راضی نہیں ہوتا اس علی کی ولایت کے بغیر اللہ امت محمد سے کیسے راضی ہوگا؟ اللہ امت محمد ولایت کی اتنی آیات ہیں کہ دن گزر جائے، لیکن دامن وقت بے گنجائش نہیں۔ قرآن کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا امنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 136، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ عجب ہے کہ کسی کو کہا جائے اے مسلمان تو مسلمان ہو جا، اے مسلمان تو مسلمان ہو جا، تو چلتے ہیں تاجدار ولایت کی 5ویں کڑی امام محمد باقر کی بارگاہ میں۔ مولا اس یہاں پر قرآن کی آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا امنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ اس سے مراد کیا ہے؟ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا بولایت علی ابن ابی طالب، اے ایمان والو ایمان لے آؤ میرے دادا علی کی ولایت میں۔ سورہ صفات کی آیت نمبر 24 اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان کو روکو ان سے سوال باقی ہے۔ فرشتے کہیں گے کہ اللہ ان جنت میں جانے دیں، ان کی نمازیں پوری ہیں، ان کا حج بھی ٹھیک ہے، ان کی زکاتیں بھی دیتے رہے، خمس تولا تبرع سب کچھ کرتے رہے۔ اللہ آواز قدرت آئے گی وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان کو روکو ان سے سوال باقی ہے۔ تو امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ کون سا سوال ہوگا؟ تو امام فرماتے ہیں کہ وہ سوال میرے دادا علی کی ولایت کا ہے، کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے جیسے ہی لوگ جنت کے قریب جائیں گے آواز قدرت آئے گی وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان کو روکو ان سے سوال باقی ہے۔ تو وہ سوال میرے دادا علی کی ولایت کا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جس کی اعمال میں علی کی ولایت ہے اسے جنت میں ڈالو، جس کے اعمال میں علی کی ولایت نہیں اسے اعمال سمیت جہنم میں ڈالو۔ بس عزادارو، اسی ولایت کے لیے زینب اچھڑ گئی، ہو گئی شام انہیں شام کے بازاروں میں۔ میری آقا زادی آج اس صفحے ماتم پہ، اس صفحے عذاب پہ زہرا نے بقیہ چھوڑ دیا، زینب شام سے آ گئی ہے۔ بس عزادارو سیدہ زہرا کا رومال خالی نہ جائے۔ جب 11 محرم آواز آئی کہ بیبیوں کو بے پیلانے اونٹوں پہ سوار کرو، جیسے ہی یہ آواز زینب کے کانوں پہ پڑی، بی بی نے کہا کوئی آگے نہ بڑھے، میں زینب خود سوار کرواؤں گی۔ بس عزادارو بی بی نے ہر بی بی کو سوار کیا، آخر میں تنہا کھڑی ہے زینب، مقتل کا رخ کیا، کہا یا ابتا یا اخی الحسین این عباس، اے عباس تو کہاں ہے؟ یہ آواز سید سجاد کے کانوں پہ پڑی، سید نے ناکے سے اپنے آپ کو گرایا۔ بس عزادارو کہا پھوپھی آئے میں سوار کرتا ہوں، محمل چلے۔ جیسے ہی دربار میں پہنچی، بازار میں پہنچی، کوفہ کا رش ہے کہ ایک نانا کا صحابی آگے بڑھا، کہتے ہیں سجاد جب مسلم آئے تھے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پاؤں میں بھیڑیاں تھی، گلے میں توق تھا، لیکن سر بلند تھا۔ اے سجاد تیرا سر کیوں بلند نہیں؟ امام نے سر کو بلند کیا، کہا اے میرے نانا کے صحابی، جب مسلم آئے تھے ان کے ساتھ ان کی
مائیں بہنیں نہیں تھی. اے میرے نانا کے صحابی, میری پشت کے پیچھے نہ دیکھنا, نبی کی بیٹیاں ہیں, زینب و کلثوم ہیں.